سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیلاب نے تباہ کر دیا پاکستان، مگر جلسوں میں مصروف ہیں عمران خان۔ سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا مگر سیاست رہ گئی۔ شدید ترین بارشوں اور سیلاب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بدترین تباہی پھیلائی۔ متاثرین امداد اور بحالی کے منتظر ہیں، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب جلسہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی عمران خان کا سرگودا میں جلسہ تھا۔ آج گجرات میں پنڈال سج رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں تو دوسری طرف عمران خان جلسے کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے رانا شہزاد سے۔ رانا شہزاد، بتائے گا اس جلسے کے حوالے سے۔ بالکل، اس وقت میں ظہور لائی اسٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں پر آج جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا جو ہے وہ بڑا پاور شو جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ ظہور لائی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ پنڈال سج گیا ہے، اسٹیج جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ آج جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ظہور لائی اسٹیڈیم میں جو ہے وہ 6 بجے کے قریب جو ہے وہ کارکنوں سے جو ہے وہ خطاب کریں گے، لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے تو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ جلسہ کے لیے جو ہے وہ 4000 کے قریب جو ہے سیکورٹی کے جو ہے وہ سارا انجام دی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر جو اسٹیڈیم کے اندر کی صورتحال ہے، میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو وہ دکھا سکے۔ جو خواتین کے لیے یہاں پر جو ہے وہ چیئر لگائی گئی ہیں وہ تقریباً 600 سے 700 جو ہے وہ کرسی لگائی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے جو ہے وہ یہاں پر لگائی جانے والی کرسی ہے وہ تقریباً 6 سے 7000 جو ہے وہ کرسی لگائی گئی ہے۔ اسٹیڈیم میں اس وقت جو ہے وہ کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ چودھری پرویز لاہی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چودھری پرویز لاہی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ مونس لاہی کا یہ کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ ظہور لاہی اسٹیڈیم میں جو ہونے والا جلسہ ہے وہ ریکارڈ جلسہ ہوگا، لیکن جلسہ میں ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ضلعی انتظامیہ کے مطابق جلسہ گاہ میں تقریباً جو ہے وہ 15000 کے قریب جو ہے وہ بیٹھنے کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ شہریوں کی یہاں پر آمد کا سلسلہ وہ جاری ہے۔ گجرات کے اگر سٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گجرات سٹی کے اندر جو ہے وہ تمام چوکوں چراہوں کو جو ہے وہ کنٹینر لگا کر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ گجرات شہر کا سب سے بڑا عزیز بٹی ہسپتال جو ہے وہ بھی جو ہے اس کے گیٹ بھی جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ کی طرف آنے والے تمام راستوں کو جو ہے وہ کنٹینر لگایا گیا کر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر جلال پور جٹا سے آنے والی ٹریفک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ بولے والا پل کے قریب جو ہے وہ ٹریفک تمام جو ہے وہ روک دی گئی ہے، اور ضلعی انتظامیہ جو کہ جلسہ گاہ کی ضلعی انتظامیہ ان کی جو اپنی ذاتی گاڑیاں وہ کارکنوں کو جو یہاں پر جو اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے کوٹلہ کے حوالے سے تو جو یہاں پر کوٹلہ سے آنے والی جو ٹریفک ہے وہ بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے قریب جو ہے وہ روک دی گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کی ذاتی گاڑیاں جو ہوں گی جو ٹریفک کی طرف جو ہے وہ روانہ کی جائیں گی، لیکن جہاں پر جو کارکن ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی سے جاری ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پنڈال خالی پڑا ہوا ہے۔ چند لوگ جو ہیں وہ اکا دکا لوگ یہاں پر جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چودھری برادران ہیں وہ بھی کافی زیادہ جوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گجرات شہر میں ہونے والا جلسہ جو آج ہے عمران خان آج جلسہ ہے، تیاریاں مکمل ہیں اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رانا شہزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ثنا بچا صاحبہ۔ نوید چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ ایک جانب جہاں پر تقریباً پورا پاکستان ہی سیلاب میں ڈوبا ہے، متاثرین امداد کے منتظر ہے، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تمام تر سیاست کو، سیاسی ایکٹیویٹیز کو سائڈ پر رکھا جائے اور اس وقت صرف اولین ترجیح متاثرین ہی ہونے چاہیے اور ان کی بحالی کا کام ہونا چاہیے؟ یقینی طور پر اس کے سوا کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ کوئی موقع ہی ایسا نہیں ہے کہ دست جلوس کیے جائیں، لیکن جب آپ نے پاکستان کو کھنڈروں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے 4-4.5 سال میں اس کو کھنڈر بنا دیا اور تماشا کرتے پھر رہے ہیں، تو ضلع کسے کرنا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو کنٹینر ہیں 3 دن سے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے ڈرائیور جو ہیں کنٹینروں کے نیچے سو رہے ہیں، اور ان میں سبزیاں بھی ہیں، ان میں دوسری ایسی چیزیں بھی ہیں جو جلدی خراب ہو سکتی ہیں۔ آگے آپ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، اور یہ تماشا جو گجرات میں لگایا جا رہا ہے اس کا کچھ حاصل وصول نہیں، صرف ایک شو اسٹرینتھ اس طرح سے کرنا کہ جس سے وہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے اداروں کو دباؤ میں لاؤں گا۔ وہ اس کے سوا اور کوئی معاملہ ان کا نہیں ہے، اور مقدمات سے خائف ہیں، وہ اپنی گرفتاری سے خائف ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی عدالت کے اندر ان کی طلبی ہو اور اس طریقے سے ہو جس طرح سے ہوتی ہے ملزموں کی۔ تو یہ سارا ایک بندے کی جو ذات ہے اس کے گرد معاملہ گھوم رہا ہے اور پورے ملک کو تماشا بنا دیا گیا، لیکن قصور اس میں ان کا نہیں ہے، قصور انہیں کا ہے جنہوں نے انہیں پال پوس کر اس مقام پر پہنچایا کہ آج سب کو باتیں سننا پڑ رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی نوید چودھری صاحب ساتھ رہی گا۔ ثنا بچا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ، آپ کیا کہیں گے اس سچویشن پر جہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی ہے مگر عمران خان اپنے جلسے جلوسوں میں ہی مصروف ہیں؟
उम्मीदें वाबस्ता नहीं है इमरान खान साहब को कोई भी ऐसा काम करेंगे कि आवाम के लिए फायदेमंद होगा, वो सिर्फ कोई इमरान खान साहब के फायदेमंद होता है। और हैरत इस बात की है कि पहले तो हम सुनते थे चौधरी साहब गुजरात, अब हम सुनेंगे खान ऑफ गुजरात। हमको कोई पता नहीं है खान ऑफ फिलासफी हो जाए। कायदे आजम से मुकाबला करने निकले हैं और लोग हकीकी आज़ादी की जंग में शहीद हो, फौत हो जाए, हलाक हो जाए, पानी उनको ले डूबे, उससे क्या फर्क पड़ता है इमरान खान साहब को? ये तमाम तर चीजें कुर्बान करनी पड़ती है चीजें आज़ादी के लिए। और जितना वो जलसे में आपका खर्च करते हैं वो उससे तो आपको ट्रिपल क्वाड्रिपल आपको वो ला के फंड में दे देते हैं, तो आप तो उनसे सवाल कर ही नहीं सकते। वो तो आपको कहेंगे कि मैं तो 1 घंटे में इतने पैसे जमा कर सकता हूँ, ये पैसे मेरे लिए क्या मायने रखते हैं जो मैंने आज जलसे पर लगा दिया। उनका मसला ये है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया ने उसको कुछ ना कुछ देना है, उन्होंने किसी को कुछ नहीं देना और उनको किसी को देने का हक भी नहीं बनता। सब उनको दे, वो किसी को ना दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखिए वो एक ऑडियंस सीख करते हैं जिसको वो जाके अपना दुख होते हैं कि मेरे साथ क्या ज्यादती होगी और मैं कितना अजीम लीडर हूँ और मेरी तो जो सियासत है वो इबादत है और मैं तो अपनी नौजवान नस्ल को बिल्कुल ये सब बातें उन्होंने भुलाकर सिर्फ अपनी एक्टिविटीज पर फोकस किया हुआ है। सना बुचा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, रवि चौधरी साहब भी अपना तजिया पेश कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना शहजाद हमें जलसे की तैयारियों का अहवाल बता रहे थे, आपका भी शुक्रिया। आपको अपडेट करेंगे रावल डैम की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर पानी भर गया है, स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से खबरदार किया गया है कि कोरंग नाले के इर्द गिर्द मुल्हिका नालों पर जाने और नहाने से गुरेज किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रावल डैम पानी से भर गया है, स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। इंतजामिया ने खबरदार किया है कि कोरंग नाले के इर्द गिर्द मुल्हिका नालों पर जाने और नहाने से गुरेज किया जाए। वजीर आजम का गिलगित और गिजर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की और उनमें इमदादी चेक तकसीम किए। गिलगित एयरपोर्ट पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आज़म ने शशपर ग्लेशियर के सैलाब से मुतासरा 9 अफराद जिनके मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए को फ़ीकस 8 लाख रुपए और ऐसे 6 मुतासरीन जिनके मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है उन्हें फ़ीकस 5 लाख रुपए मालियत के चेक तकसीम किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने गिलगित और गिजर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उधर नवाबशाह की तहसील दौड़ में बरसात मुतासरीन परेशान है। नकल मकानी करने वाले मुतासरीन ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हो गए। 3 बार नकल मकानी के बाद मुतासरीन दौड़ बाईपास पर पहुंच गए। हुसनैन औलख मिलवा रहे हैं ऐसी ही एक फैमिली से। जी, नवाबशाह की तहसील दौड़ के जो एरिया है वहाँ पर हालिया जो बारिशें हुई हैं उसके बाद जो यहाँ के रहने वाले रहायशी हैं उनके सरों के ऊपर जो आफत है वो टूट पड़ी है और यहाँ पर जो मुसीबतें हैं उनके लिए पहाड़ बनकर नज़र आ रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर दौड़ बाईपास पर और यहाँ के जो मनाजर हैं मेरे कैमरा मैन दिखा सके कि यहाँ पर क्या हालात हैं। मेरे अकम में देखा जा सकता है ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पाँव में जूता भी नहीं डाला हुआ। बेटा आपके पास जूता नहीं है? नहीं है। इनके पास जी जूता भी नहीं है और यहाँ पर एक आरजी छत बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। वो लकड़ी निकाल के फिर घर बना रहा है। एक गरीब लोग आधे डूब गए, आधे निकाले हैं बाहर। अभी भूख मर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूख मर रहे हैं। कब से खाना खाया है आपने? कुछ है भी है या नहीं? हमारे को एक टीम आई थी, वो देगी थी, थोड़ा घना देगी थी सामान, शुक्रिया उसका करता हूँ। अभी उसको हो गया 15-20 दिन हो गया है, अभी कौन भी नहीं आया हमारे पास। गरीब के लोग कौन भी नहीं आया है। हमारे सामान सब बूट गए, मुश्किल से बच्चे निकाले हैं। हमारे कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं है, वो पानी में चले गए। हम भूखे बैठे हैं, सरकार साहब की मेहरबानी हमारे को मदद कर। माँ जी बता रहे हैं तीसरी जगह पर यहाँ पर आकर वो बैठे हैं, बेसरो सामान है, खाने के लिए कुछ नहीं। आरजी ये छत बनाई है और माँ जी एक टेंट भी बुन रहे हैं और उनका ये कहना है कि बच्चों के पाँव में ना ही जूता है ना ही उनके मुंह में नवाला है। मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं और बेसरो सामानी की ये हालत है कि हालिया जो बारिशें हुई हैं सिंध में उसकी वजह से जो बहुत से मुतासरीन हैं उनकी जो मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। नवाबशाह के बोरल साईं गुलाम शाह के सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। सैलाबी पानी से कई खानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए। खैमा ना मिलने पर कई खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। क्या सूरत हाल है, राव दिलशाद हुसैन से जानते हैं। जी राव दिलशाद।
کا علاقہ برل ہے جہاں پر صورتحال اس طرح کی ہے کہ میرے دائیں جانب بالکل آپ کو نظر آئے گا کہ پانی ہی پانی ہے اور تحد نظر یہ پانی، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سیلاب کا پانی نہیں بلکہ یہ پانی جو ہے بارشوں سے اکٹھا ہونے والا پانی ہے، اور جو کہ پوری طرح سے ہر طرح کی فصل کو بھی جو ہے وہ برباد کرتا ہوا یہ پانی ابھی تک موجود بھی ہے۔ گھر تے 97 سورن کا گھر بر اساں جا کری پیا، اساں ہوتا کا نکرے کا سامان اساں جو کون پیو یوں سکھنا اساں آیوں والی اساں بکن میں 15 ڈی تے بکن میں ہانے ہتے آیوں اساں کے چاول جو گرا ملو تے کھادو تو بس کا شے اساں وٹ کونے۔ یہ اپنے جذبات کی عکاسی سندھی زبان میں کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ 10 سے 15 روز ہو گئے یہاں پر ہمیں پہنچے ہوئے، اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کی ان کے پاس ٹینٹیج فیسلٹی ہے، ان کی مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ پانی ہے اور پانی ہونے کی وجہ سے چارہ بھی نہیں مل پا رہا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں، اور یہ یہاں پر ساری یہ فیملی، یہ دیکھیے ان کو کیا ان کے حالات ہیں، اور یہ یہاں پر اسی طرح سے بے سر و سما اپنا جو قیام ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈی جی خان چوٹی زرین کی جانب سے بستی حاجن پور کے مقام پر راستہ منقطع ہوا ہے۔ چوٹی زرین سے خانپور اور جامپور جانے والی ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ یہاں کیا صورتحال ہے، کلیم اختر سے جانتے ہیں۔ جی کلیم، بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت میں بستی حاجن مراد میں موجود ہوں، جو کہ اس بستی کی یہ اہم شاہراہ ہے جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ جو روڈ ہے یہ جامپور کی طرف جاتا ہے اور اس کے علاوہ خانپور کی طرف جاتا ہے، لیکن جو ایئرپورٹ کی جانب سے یعنی کہ ڈی جی خان کی جانب سے یا اس کے علاوہ چوٹی زری کی جانب سے جو ٹریفک آتی ہے وہ اس طرف نہیں جا پا رہی، کیونکہ جو کوہ سلمان کی جانب سے تیز ریل آیا تھا اس کے باعث یہ جو پلی تھی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، جو کہ اب ان دونوں کا جو راستہ ہے وہ منتقع ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر جو راہگیر ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر جو کھجور کا ٹنڈ ہے وہ یہاں پر لگایا ہوا ہے، تنا جس کے اوپر گزر کر وہ راستہ کلیئر کرتے ہیں، یعنی کہ راستہ دوسرا اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ٹریفک ہے اس کا نظام دھرم بھرم ہوا پڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیونکہ مرکزی ہے، یہاں سے ایئرپورٹ کی جانب بھی جایا جا سکتا ہے اگر جامپور اور خانپور کی طرف سے آئیں، اور اس کے علاوہ شہر کی جانب بھی جایا جا سکتا ہے، چونکہ یہ راستہ گزشتہ 1 ماہ سے منتقع ہوا پڑا ہے، جس کے باعث یہاں پر جو مکین ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر انہوں نے اس طرف جامپور اور خانپور کی طرف جانا ہو تو پھر انہیں جو ہے وہ مانا امدانی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جو کہ یہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو مکین ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان مکینوں کے یہاں پر ہم رقم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں دیکھیں تو پانی دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو فصلیں تھی وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں، اور جو مکان ہیں وہ بھی زمین بوس ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو مکین ہیں وہ یہاں پر کھلے آسمان تلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کچھ موجود ہے، ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے اور کتنی دیر مزید ہو گئی ہے اس راستے کو ٹوٹے ہوئے۔ اچھا، مجھے راستہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے راول ڈیم کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر پانی بھر گیا ہے، سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ کورنگ نالے کے ارد گرد ملحقہ نالوں پر جانے اور نہانے سے گریز کیا جائے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ راول ڈیم پانی سے بھر گیا ہے، سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ کورنگ نالے کے ارد گرد ملحقہ نالوں پر جانے اور نہانے سے گریز کیا جائے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب کو پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بھرپور یکجہتی اور مسلسل امداد کے لیے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب کو پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کیا۔ شرجیل نام میمن کا کہنا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی خصوصی ہدایت ہے کہ سیلاب متاثرین کی داد رسی کی جائے۔ ریسکیو ریلیف کے عمل میں کوئی بھی کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی۔ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں پوری سندھ کابینہ، مشیران، معاون خصوصی، ایم این ایز اور ایم پی ایز فیلڈ میں موجود ہیں۔ متاثرین کی امداد کے لیے سندھ حکومت، ضلع انتظامیہ اور پوری مشینری کام کر رہی ہے۔
सैलाब मुतासरा इलाकों में स्प्रे मुहिम भी जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन को 25-25 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी हिदायत है कि सैलाब मुतासरीन की दाद रसी की जाए। रेस्क्यू रिलीफ के अमल में कोई भी कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इस वक्त वज़ीर आला सिंध की क़यादत में पूरी सिंध काबीना, मुशीरान, मुआविन खुसूसी, MNAs और MPAs फील्ड में मौजूद हैं। मुतासरीन की इमदाद के लिए सिंध हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और पूरी मशीनरी काम कर रही है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर की GHQ आमद हुई। ISPR के मुताबिक क्रिस्टन टर्नर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर दुख का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सैलाब ज़दगान से दिली ताज़ियत की। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर की GHQ आमद हुई। ISPR के मुताबिक क्रिस्टन टर्नर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। और ख़बर है कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले हुए हैं। बाबर अजीज़ बेग चीफ अकाउंट्स अफसर वजारत ख़ारजा अमूर इस्लामाबाद तैनात किए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाबर अजीज़ बेग पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर हैं। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। बाबर अजीज़ बेग चीफ अकाउंट्स अफसर वजारत ख़ारजा अमूर इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए।